آئیے ناظرین محترم، آج سیکھتے ہیں ہم عربی پڑھنا۔ آئیے جانیے عربی کس طرح پڑھایا جاتا ہے، عربی کس طرح سیکھا جاتا ہے اور کتنے آسان طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کو عربی سکھا دیں گے۔ آج ہم لے کر کے آئے ہیں نورانی قاعدہ، جس سے عربی پڑھنا اتنا آسان طریقہ عربی پڑھنے کا ہے کہ آپ لوگ اگر 10 سے 15 منٹ اگر میری ویڈیو میں دے دیں تو انشاءاللہ آپ لوگ عربی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ہم حروف مفردات۔ یہ حروف مفردات کیا ہوتے ہیں، ہمیں جاننا ہوگا کہ حروف مفردات کہتے کسے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ حروف مفردات کس کو کہتے ہیں، حروف مرکبات کس کو کہتے ہیں، حروف حرکات کس کو کہتے ہیں۔ حروف مفردات ان سنگل لفظ کو کہتے ہیں جو ایک ایک حرف ہیں، یہ جو حرف سنگل یعنی کہ الگ الگ ہیں، ان کے نام لے کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے حروف مفردات سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اتنی آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد اس کو عربی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ہم لوگ اس کو الف سے لے کے یا تک جو یہ 30 حرف ہیں، کتنے 30، الف سے لے کے یا تک یہ سارے 30 ہیں۔ ہم ان 30 کے 30 کو شکل کے ساتھ ساتھ، نام کے ساتھ ساتھ اور ان کے نقطوں کے ساتھ ساتھ تینوں چیزیں ایک ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ کیسے؟ اس کا نام بھی ایک ہی ساتھ یاد کرنا ہے، شکل بھی ایک ہی ساتھ یاد کرنی ہے، اور ان کے اوپر اور نیچے جو نقطے ہیں ان نقطوں کو بھی، یہ جو اوپر بندکیاں لگی ہوئی ہیں ڈوٹ، ان کو بھی ساتھ میں ہی یاد کریں گے۔ جیسے یہاں پہ شین کے اوپر 3 ہیں، ضاد کے اوپر 1 ہے، خا کے اوپر 1 ہے، سا کے اوپر 3 ہے، تا کے اوپر 2 ہیں، با کے نیچے 3 1 ہے، غین کے اوپر ہے 1، قاف کے اوپر ہے 2، فا کے اوپر 1 ہے، نون کے اوپر 1 ہے، یا کے نیچے 2 ہیں، اور یا کے نیچے بھی اس کے 2 ہیں۔ یہ یا کی 2 شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں نام، شکل اور ساتھ میں ان کے نقطے، یہ تینوں ایک ہی ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ جتنا ایک ساتھ یاد کریں گے اتنا ہی اچھا ہمارے لیے اور اتنا ہی آسان طریقہ ہے۔ پہلے ایک لائن دیکھ لیں، پہلے ایک لائن، الف، شکل کے ساتھ ساتھ ان کے نام یاد کرنے ہیں، بس پہلے ان کے شکل کے ساتھ ساتھ نام یاد کرنے ہیں، الف۔ اور پڑھنے کا طریقہ، الف خالی ہوتا ہے، نہ تو اس کے اوپر کوئی نقطہ ہوتا ہے نہ ہی اس کے نیچے کوئی نقطہ ہوتا ہے، الف خالی ہوتا ہے۔ با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل دیکھنی ہے ہمیں ذہن سے، اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، مطلب ان کی شکل دیکھنی ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے۔ اب شکل دیکھیں گے اور ان کے اوپر نقطے کی پہچان کریں گے، اور ان کا نام ایک دم سے، نقطے کی دیکھ کر کے، ان کی شکل اور نقطے دیکھ کر کے ان کا نام ایک دم یاد آ جاتا ہے ہمیں فوراً، بالکل۔ اسی طریقے سے اب ان تینوں کی شکل دیکھ لیں، جیم، ہا، خا، ان تینوں کے نام الگ الگ ہیں، جیم، ہا، خا، ٹھیک ہے۔ جیم، ہا، خا، ان کی شکلیں ایک جیسی ہے، جیم کی، ہا کی اور خا کی، ان تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، صرف ان میں نقطوں کا فرق ہے۔ خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، جیم کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے الف خالی، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، اور جیم کے نیچے 1 نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر 1 نقطہ۔ اب 2 لائنیں ہو گئیں، 2 لائنیں ہو گئیں، بالکل آسان طریقہ ہے یہ۔ الف خالی، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، اور سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے نیچے 1 نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر 1 نقطہ۔ اب اس کو بند کر لیں، ایک بار ہم اپنی ذہن سے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اب ہمیں ایسے یاد کرنا ہے، الف خالی ہوتا ہے، با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، جیم کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہوتا ہے، خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، جیم، ہا، خا، ان تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ دونوں لائنیں ہمیں کتنی آسانی سے یاد ہو گئیں، کتنی آسانی سے یاد ہو گئیں کہ جیم کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہوتا ہے، خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، کتنا آسان طریقہ۔ اس کے بعد میں اب ان 2 کو دیکھ لیں، ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، پھر ان 2 کو دیکھیں، ان دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے۔ اب ان کے نام یاد کر لیں، دال
زال، دال زال، دال خالی ہوتا ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. را زا، را خالی ہوتا ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. را زا، را خالی ہوتا ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اس طریقے سے الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر ایک نقطہ، دال خالی، زال کے اوپر ایک نقطہ، را خالی، زا کے اوپر ایک نقطہ. اب یہاں سے نیچے کو آ جائیں. سین شین، صاد ضاد، طا ظا، غین غین. سین خالی، شین کے اوپر 3 نقطے، صاد خالی، ضاد کے اوپر ایک نقطہ، طا خالی، ظا کے اوپر ایک نقطہ، غین خالی، غین کے اوپر ایک نقطہ. یہاں پہ نیچے آ جائیں. فا، اس کا نام ہے فا. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہاں سے دیکھ لیں. اس کا نام فا ہے، اس کا نام قاف، اس کا نام کاف، اس کا نام لام، اس کا میم، اس کا نون، اس کا واو، اس کا ہا، اس کا حمزہ، اس کا یا، اس کا یا. ہو گئے نا تینوں لائنیں. اب اس کی شکل کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے نقطے یاد کرنے. فا، فا کے اوپر ایک نقطہ. قاف، قاف کے اوپر 2 نقطے. کاف، کاف خالی. قاف، لام، لام خالی. میم، میم بھی خالی. نون کے اوپر ایک نقطہ. واو خالی، ہا خالی، حمزہ خالی، یا کے نیچے 2 نقطے، یا کے نیچے 2 نقطے. اب اس کی پڑھنے کی ترکیب دیکھ لیں. اور بھی اس سے آسان طریقہ، الف کے بعد با تا ہے، با کے بعد تا، تا کے بعد سا، سا کے بعد جیم، جیم کے بعد ہا، ہا کے بعد خا، خا کے بعد دال، دال کے بعد زال، زال کے بعد را، را کے بعد زا، زا کے بعد سین، سین کے بعد شین، زا کے بعد سین، سین کے بعد شین، شین کے بعد صاد، صاد کے بعد ضاد، ضاد کے بعد طا، طا کے بعد ظا، ظا کے بعد عین، عین کے بعد غین، غین کے بعد فا، فا کے بعد قاف، قاف کے بعد کاف، کاف کے بعد لام، لام کے بعد میم، میم کے بعد نون، نون کے بعد واو، واو کے بعد ہا، ہا کے بعد حمزہ، حمزہ کے بعد یا، اور یا کے بعد یا. یعنی کہ 2 شکلیں ہیں یا کی. اس شکل کی بھی یا آتی ہے اور اس شکل کی بھی یا آتی ہے، لیکن یہ پوری شکل کی کہیں کہیں آتی ہے. اس والی پوری شکل کی کہیں کہیں آتی ہے، لیکن یہ پوری شکل آتی ہے جگہ جگہ. اب آ گئی اس کے بعد کس کے بعد کون سا لفظ ہے اور کس کے بعد کون سا لفظ ہے. اب اسی طریقے سے ہمیں ایک طریقہ اور دیکھنا ہوگا، اس سے بھی آسان طریقہ. یہاں سے الٹا ادھر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ادھر کو واپس لے کے چلنا ہے. یا سے پہلے حمزہ، حمزہ سے پہلے ہا، ہا سے پہلے واو، واو سے پہلے نون، نون سے پہلے میم، میم سے پہلے لام، لام سے پہلے میم، قاف، کاف سے پہلے قاف، قاف سے پہلے فا، فا سے پہلے غین، غین سے پہلے عین، عین سے پہلے ظا، ظا سے پہلے طا، طا سے پہلے ضاد، ضاد سے پہلے صاد، صاد سے پہلے شین، شین سے پہلے سین، سین سے پہلے زا، زا سے پہلے را، را سے پہلے زال، زال سے پہلے دال، دال سے پہلے خا، خا سے پہلے ہا، ہا سے پہلے جیم، جیم سے پہلے سا، سا سے پہلے تا، تا سے پہلے با، با سے پہلے الف، الف کے آ کے الف پر یہاں پہ رک جانا ہے. اب یہ ہو گیا پورا. یہ کتنا آسان طریقہ پڑھنے کا، اتنا آسان طریقہ. جیم ہا خا، یہ تینوں کی شکل ان کی تینوں کی ایک جیسی ہے، لیکن میں فرق صرف نقطوں کا. دال زال، ان کی شکل ایک جیسی ہے، فرق صرف نقطے کا. را زا، ان کی شکل ایک جیسی ہے، فرق نقطے کا. سین شین، ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، فرق صرف نقطوں کا. صاد ضاد، ان کی بھی شکل ایک جیسی ہے، فرق نقطے کا. طا ظا، ان کی دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن صرف فرق نقطے کا. یعنی کہ جو ہم جیسے شکل ہیں، جو ایک جیسی شکل کے ہیں، ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے. باقی شکل ان کی کچھ کی ایسی ہے، باقی اور کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے بعد میں دوسرا کوئی لفظ ان کے جیسا نہیں ہے. اب آواز، ان کی آواز جس طریقے سے شکل کے بعد میں اس پر نقطے کا چینجنگ ہو جاتی ہے، نقطہ جو بدل جاتا ہے، نقطہ اس کے پاس بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں پہ سین اور اس کے اوپر 3 نقطے لگ گئے تو اس کو کہتے ہیں شین. یہ والا سین اور اس کو شین، یہ والا سواد اور اس کو ضاد، یہ والا طا اور اس کے بعد ظا. یعنی کہ نقطہ لگنے کے بعد اس کا نام چینج ہو گیا. جیسے الف با تا سا، شکل تینوں کی ایک ہی جیسی ہے، لیکن نام چینج ہے، ان کے نام بھی چینج ہے. جیسے نقطے چینج ہے ویسے ہی نام چینج ہے. با کے نیچے ایک نقطہ ہے
تو تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو وہ سا ہے، اس کے نیچے 1 نقطہ ہے تو یہ جیم ہے۔ یہ تینوں ایک جیسے ہیں لیکن ان پہ صرف نقطوں کی الگ الگ بدل کے نقطے دیے ہیں، تو اس لیے ان کے نام بھی الگ الگ ہیں، جیسے اس کا نام جیم، اس کا نام حا، اس کا نام خا۔ اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں گے، اب ہمیں اس کو یاد کرنے کے لیے ان کی شکل ایک بار دیکھ لیں گے، سب کی شکل دیکھنے کے بعد نا ان کے نام یاد کریں گے، اور کس کے اوپر کتنے نقطے ہیں، کس کے نیچے کتنے نقطے ہیں، یہ یاد کرنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ میں اور سب سے آسان طریقہ اس طریقے سے پڑھیں کہ الف خالی ہوتا ہے، با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 ہوتے ہیں، جیم کے نیچے 1 ہوتا ہے، حا خالی ہوتا ہے، خا کے اوپر 1 ہوتا ہے، دال خالی ہوتا ہے، زال کے اوپر 1 ہوتا ہے، را خالی ہوتا ہے، زا کے اوپر 1 ہوتا ہے، سین خالی ہوتا ہے، شین کے اوپر 3 ہوتی ہے، سواد خالی ہوتا ہے، سواد کے اوپر 1 ہوتا ہے، تو خالی ہوتا ہے، زوا کے اوپر 1 ہوتا ہے، غین خالی ہوتا ہے، غین کے اوپر 1 ہوتا ہے، فا کے اوپر 1 ہوتا ہے، قاف کے اوپر 1 ہوتا ہے، کاف خالی ہوتا ہے، لام خالی ہوتا ہے، میم خالی ہوتا ہے، نون کے اوپر 1 ہوتا ہے، واو خالی ہوتا ہے، ہا خالی ہوتا ہے، حمزہ بھی خالی ہوتا ہے، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، یا کے نیچے بھی 2 نقطے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے گائز، آج کے لیے پھر فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ باقی سارا جو اس کے بعد کس کی شکل کیسی ہے اور کس میں کون سا کنفیوژن ہوتا ہے اور کنفیوژن کو کس طریقے سے دور کرنا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی، ٹھیک ہے، چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔